رانیہ کی صبح آنکھ کھلی تو افام اس کی طرف منہ کیے سو رہا تھا۔ رانی نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھا، شاید وہ ڈھونڈ رہی تھی وہ پہلے والا افام، لیکن اسے سوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پہ سوائے سنجیدگی کے اور کچھ نہ دکھا۔ افام رانیہ کی زندگی میں آنے والا پہلا شخص تھا، وہ شخص جس کے بارے میں رانی نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آج وہی شخص اس کے دل میں ایک خاص مقام حاصل کر چکا تھا، لیکن محبت تو دور کی بات، شاید اس سنگ دل نے اسے صرف اپنی ایک ذمہ داری سمجھا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ کافی دیر اس کی وجہ چہرے کو یکٹک دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر پہلے الماری سے افام کے کپڑے نکالے، پھر اپنے کپڑے لیے فریش ہونے چلتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش سی باہر آئی تو افام اب بھی ویسے ہی سو رہا تھا۔ وہ تولیے سے اپنے گیلے بال پوچھتی، ان کو ہلکے سے جوڑے میں قید کیے، دوپٹہ سر پہ اڑا، آہستہ سے دروازہ بند کیا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو، اور باہر آتے کچن کی طرف بڑھ گئی جہاں سے کٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کچن میں آئی تو حیات کچن میں بوا کے ساتھ ناشتہ بنوا رہی تھی۔ ارے بھابھی آپ کیوں کر رہی ہیں؟ لائیے مجھے دیں، میں بنواتی ہوں، آپ بس بیٹھ جائیں۔ رانی آگے بڑھتے حیات کے ہاتھ سے دودھ لیتی جو اس نے چائے کے لیے نکالا تھا۔ بیٹا ہم نے بھی ایسے یہی بولا تھا ایسی حالت میں زیادہ کام نہ کرے، لیکن یہ کسی کی سنتی کہاں ہے، بس اپنی کرتے شروع ہو جاتی ہے کام کرنے۔ پراٹھے کے پیڑے بناتی بوا نے اپنائیے سے ڈانٹا۔ اف بوا ابھی میں بالکل ٹھیک ہوں، جب تھک جاؤں گی تو خود ہی بیٹھ جاؤں گی، ابھی کام کر رہی تو کرنے دے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں نکمی ہو جاؤں۔ حیات نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، ہمیں پتہ ہے آپ کبھی نکمی ہو ہی نہیں سکتی۔ رانی کے پر یقینی سے کہنے پہ بوا اور حیات دونوں مسکرا دی۔ ایسے ہی ہنسی مذاق میں ناشتہ بھی تیار ہو گیا جسے بوا اور رانی ٹیبل پہ لگا رہی تھی۔ رانی جاؤ فام کو بلا لاؤ، جب تک میں شابر کو بلا لیتی ہوں، حیات کہتی اوپر کمرے کی طرف بڑھ گئی تو رانیہ دل ہی دل میں دعا کرتی کمرے تک آئی کہ افام خود ہی اٹھ چکا ہو، اسے اٹھانا نہ پڑے، لیکن ہائے رے قسمت، وہ کمرے میں داخل ہوئی تو افام بے سود پورے بیڈ پہ پھیلا سو رہا تھا۔ وہ بہت ہمت کرتے اس کے سراہنے آ کھڑی ہوئی، لیکن اب وہ مسئلہ اسے اٹھانے کا تھا۔ افام اٹھ جائیں، سب نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ رانیہ نے ہلکے سے اس کے کندھے کو ہلایا تو اس نے مندی مندی آنکھیں کھولے، اپنے اوپر جھکی رانیہ کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کو جو اس کے کندھے پر تھا۔ اس سے پہلے افام اس کا ہاتھ جھٹک تھا، اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں مجھے سکون سے سونے نہیں دے رہی ہو؟ افام نے ناگواری سے پوچھا۔ وہ بھابھی ناشتے کے لیے بلا رہی ہیں، اس نے جیسے وضاحت دی تھی۔ افام بغیر کچھ بولے اٹھ کے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ جب اسے الماری سے کپڑے نکالے دیکھ کے رانیہ بول پڑی، میں نے آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، وہ صوفے پہ رکھے ہیں۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے افام دوسرے کپڑے لیے واش روم میں گھس گیا۔ اس نے اسے اتنی بری طرح نظر انداز کیا تھا کہ رانیہ کا چھوٹا سا دل ٹوٹ گیا۔ آنسو کا گولا گلے میں اٹکا جسے بہت مشکل سے نیچے اتارتی کمرے سے نکل گئی۔ عائش رات کو ہمیشہ کی طرح دیر سے گھر آیا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں جانے کے لیے دروازہ کھولنا چاہا جب اسے اندر سے سسکیوں کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ابیا نے سب سن لیا، اس کی سسکیوں کی آواز اسے تکلیف دے رہی تھی۔ وہ اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے خود اس کے لیے زندگی بھر کا رونا چھونا تھا۔ اس کا شدت سے دل گیا کہ ابھی جا کے سب کچھ صحیح کر دے، زینب بیگم کو بول دے کہ وہ رانی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ منع کر دے اور آگے ابیا کو اپنے سینے سے لگا لے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ اس کی سسکیوں کی آواز سے اپنے پھٹتے دل کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ صبح کمرے میں داخل ہو تو ابیا بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پہ بیٹھی سو رہی تھی، شاید وہ رات روتے روتے یہیں بیٹھی سو گئی تھی۔ اسے فوراً دادی کی بات یاد آئی کہ کبھی غور سے دیکھا ہے اس بچی کے چہرے کو، کتنا مرجھایا ہوا ہے۔ وہ فوراً اس کے پاس آتا، پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھتے اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ اسے دادی کی بات صحیح لگی، اس نے کب اس کا چہرہ غور سے دیکھا تھا؟ جب سے نکاح ہوا تھا وہ تو بس اس سے نظریں ہی چرا رہا تھا، اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ آج وہ بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو واقعی مرجھایا ہوا تھا۔ چہرے سے دل میں چلتی دھوڑ پھوڑ کا پتہ لگایا جا سکتا تھا۔ سوتے میں بھی اس کے چہرے پہ تکلیف دہ آثار نمایاں نظر آ رہے تھے، آنسو کے میٹھے میٹھے نشان صاف واضح تھے۔ اس کی حالت دیکھتے اسے ڈھیروں شرمندگی نے آ گھیرا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ شاید اب تک ناانصافی کرتا آیا ہے، ایک بے گناہ کو سزا دیتا آیا ہے۔ اس کا دل جسے کسی نے مٹھی میں بند کر لیا تھا۔ اس نے بہت احتیاط سے آنسو کے نشان پہ ہاتھ رکھا تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اٹھ نہ جائے۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے سوالوں کے جواب دینے کی۔ ابھی بھی اس کی انگلیاں ابیا کے چہرے سے ٹچ ہوئی تھی کہ ابیا جو بہت ہی بے چین اور کچی نیند میں تھی کہ کسی کا گرم لمس اپنے گارڈ پر پا کے فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ عائش نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ عائش کو دیکھتے ابیا بھی جلدی سے کھڑی ہوئی۔ عائش اس کی طرف پش کیے کھڑا تھا جب ابیا گھوم کے اس کے سامنے آئی۔
عائش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور جیسے اس کا دل ٹوٹتا ہی چلا گیا۔ وہ عائش کی بری شرمندگی سے بھری آنکھوں میں اپنے آنسو سے بھری سی آنکھیں ڈالے جن پہ نہ جانے کتنے سوال لیے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عائش، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کیوں مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ وہ دونوں مٹھیوں میں اس کی شرط دبوچے جیسے اپنا قصور پوچھ رہی تھی، مگر عائش خاموش رہا۔ آج اس نے اس سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اس کے سامنے خاموشی سے کھڑا تھا۔ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ بولیں کہ اس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ مجھے؟ اس بات کی کہ میں نے آپ سے محبت کی، یا اس بات کی کہ میں نے اپنے گھر والوں کو نہ چن کے آپ کو چنا، آپ کی محبت کو چنا، یا شاید یہ مجھے سزا مل رہی ہے اپنے بابا کا دل دکھانے کی؟ بتائیں عائش، ان میں سے میری کون سی غلطی کی سزا مجھے مل رہی ہے؟ بولیے، جواب دیں۔ وہ اذیانی انداز میں چیخیں تھی۔ اس کی آواز سے اس کی تکلیف کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اذیت میں ہے۔ عائش خود سے کیے ہر وعدے کو بھول کر ابیہ کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کے سینے سے لگتے ابیہ بری طرح سے سک اٹھی۔ عائش کی آنکھوں سے دو آنسو بہہ کر ابیہ کے بالوں میں جبس ہوئے۔ پلیز عائش، ایسا نہیں کرے، پلیز آپ دوسری شادی نہیں کرے، میں نہیں بانٹ سکوں گی آپ کو کسی اور کے ساتھ۔ وہ آج بکھر گئی تھی، اتنے دنوں سے جو عائش کو پہلے جیسا کرنے کے لیے اپنے اندر ہمت و جذبہ لا رہی تھی، آج سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ ٹوٹ گئی تھی اپنے ہی پیار کے ہاتھوں۔ عائش نے اپنا احساس تنگ کرتے سے نرمی سے مخاطب کیا، بیا۔ اتنے دنوں بعد اس کے بیا پکارنے پر ابیہ کے اندر جیسے تھوڑی سی جان آئی تھی، لیکن عائش کی اگلی بات نے اسے جیسے پھر سے مار دیا تھا۔ میں فیصلہ لے چکا ہوں، اب مجھے شادی کرنی ہوگی۔ میں انہیں زبان دے چکا ہوں، انہیں ایک امید بھی باندھ چکا ہوں، اب کچھ بھی ہو جائے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور تمہیں بھی آمنہ کو قبول کرنا ہوگا۔ اس کی آواز سے جیسے اس کے کانوں میں سور پھونکا تھا۔ 6 دن بعد میرا نکاح ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ اس کے ماتھے پہ محبت کی پہلی مہر ثابت کرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور ابھی اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ کتنی آسانی سے کہہ کے چلا گیا تھا کہ مجھے معاف کر دینا، جب ابیہ کو بے گناہ ہونے پر سزا ملتی رہی، اور وہ جس کے دل کے 2 ٹکڑے کر کے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دینا، حالانکہ اسے سزا مانگنی چاہیے تھی، نہ کہ معافی۔ لیکن اب کیا؟ وہ تو 4 لفظ بول کے بغیر پیچھے مڑے اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ ابیہ وہیں کی وہیں تھی۔ کہیں جا رہے ہو؟ تسی جا رہے ہو؟ تسی نہ جاؤ نا۔ اجالا ڈریسنگ ٹیبل کا آئل کو بائل بناتے دیکھے منہ بنا کے ڈرمائی انداز میں بولی، سب سے پہلے تو تمہارا یہ ٹی وی دیکھنا بند کرواؤں گا، تم پہلے ہی ڈرامے باز ہو، ٹی وی دیکھ کے اور ہو رہی ہو۔ آئل نفی میں سر ہلاتا بولا، آئل میں ڈرامہ نہیں کر رہی، پلیز آج نہیں جائے نا، میں بور ہو جاؤں گی گھر میں۔ اس کا ہاتھ تھامے منت کر رہی تھی، تمہاری بوریت دور کرنے کا ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے میرے پاس۔ آئل نے بروچ کے آئے کہا، کیا؟ اجالا نے تجسس سے پوچھا۔ تم پڑھائی شروع کر دو، ایسے تمہارا ٹائم بھی پاس ہو جائے گا اور تم بور بھی نہیں ہوگی۔ آئل نے مسکراہٹ دبائے پرجوشی سے کہا، جبکہ اجالا کا منہ بن گیا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتی پیچھے ہوئی تھی۔ میں بوریت سے مروں یا نہ مروں، لیکن پڑھائی کرنے سے ضرور مر جاؤں گی۔ اجالا نے آنکھیں گھمائی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ خود پہ پرفیوم چھڑکتا بولا، تو آپ کیا چاہتے ہیں، میں پڑھائی کر کے خراب ہو جاؤں؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ کے بولی، جو اس کی بات پہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پڑھائی کرنے سے کون خراب ہوتا ہے؟ اس نے گھور کے پوچھا۔ اف! اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا تو آئل نے ایک ابروچ کا ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہا، اب یہ کیا تھا؟ کیا آپ نے سنا نہیں کہ کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب، پڑھو گے لکھو گے تو ہوگے خراب؟ اس کی سوالیہ نگاہوں کو سمجھتی اجالے نے گدا سے کہاوت کی ٹانگ توڑ دی۔ کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ کے اس سے پریشانی سے پوچھا۔ مطلب تم اس کہاوت پر عمل کرتی آئی ہو؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں، اور چٹ اس نے مہر لگا دی۔ حد ہو گئی اجالا، مطلب اپنے پاس سے کچھ بھی؟ اس کی دماغی حالت پر شک ہوا کہ اپنے پاس سے کچھ بھی، یہ کہاوت بالکل ٹھیک ہے، میں نے اس پر عمل کیا اور انشاءاللہ آگے جا کے اپنے بچوں کو بھی اس پر عمل کراؤں گی۔ اجالا نے گردن اکڑا کر کہا تو آئل اسے دیکھتے رہ گیا، مطلب وہ اس کے بچوں کو بھی نالائق بنانا چاہتی تھی۔ میں انہیں پہلے ہی ہاسٹل بھیج دوں گا، پھر کرواتی رہنا عمل اپنی بکواس کہاوت پر۔ اس نے سکون سے کہا، ہاں آپ میرے بچے کو ہاسٹل بھیج کے مجھ سے دور کریں گے؟ شرم نہیں آئے گی آپ کو؟ آپ ایک ماں کو اس کے بچے سے دور کریں گے؟ اس نے اداسی بھرے لہجے میں سے کہا جیسے بچے ہو گئے اور وہ ان کو ہاسٹل بھیج رہا ہو۔ ویسے کب دے رہی ہو؟ اس نے میں نے خیاجی سے اس کے طرف آتے پوچھا، جو اس سے 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی۔ کیا اجالا کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس سے کیا مانگ رہا ہے؟ میرے بچے، تاکہ میں انہیں ہاسٹل بھیجوں۔ اس کی بے باک بات سنتے اجالا کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا، جسے دیکھ کر اس کے لبوں پہ دلکش مسکراہٹ آئی۔ ابھی میں خود بچی ہوں، تو پہلے ایک بچی سنبھال لیں، پھر باقی کی بات میں سوچیں گے۔ وہ اپنی شرم سے باتیں خود کو مضبوط کرتی ظاہر کرتی بولی،
یہ بچی کبھی بڑی نہیں ہوگی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر گیا۔ اچھا اب آپ جائیں، دیر ہو رہی ہے۔ اسے شرم آ رہی تھی، ابھی سے جلدی بھگا رہی تھی، لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ نہ جاؤں، یہیں گھر میں رہ کے تمہارے ساتھ وقت گزاروں۔ آفٹر آل تم بور جو ہو رہی ہو۔ وہ اس کی کمر میں بازو حائل کرتے شرارت سے بھرے لہجے میں بولا۔ اس کی بدلتی نگاہوں سے جالا گھبراتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں آپ جائیں، میں ٹھیک ہوں، بالکل بھی بور نہیں ہو رہی۔ وہ جلدی سے بولی۔ پکا؟ اس کے پوچھنے پر وہ تیزی سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ اوکے پھر اپنا خیال رکھنا، میں شام کو جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اس کے لبوں کو چومتا کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی جالا نے شرما کے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ رانی میں ابیت سے ملنے جا رہی ہوں، تم چلو گی؟ افام اور شاور کے جانے کے بعد رانیہ اور حیات لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، جب حیات رانیہ کو مخاطب کر کے بولی، نہیں بھابھی آپ چلے جائیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں آپ بھی نہ جائیں، اگر حویلی میں کسی کو پتہ چل گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ رانی نے اسے انجام سے واقف کیا۔ رانیہ ابھی ہمارے گھر کی بچی ہے، ہم اس کی خیر خبر نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ حیات نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ اسے رانی سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ وہ بات ٹھیک ہے بھابھی، لیکن آپ جانتی نا دادا جان نے سختی سے کہا ہے کہ ابھی ایسے کوئی رابطہ نہیں رکھے گا۔ رانی نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے سمجھایا تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اگر پتہ چلا بھی ہے تو میں خود بات کر لوں گی۔ حیات نے سر جھٹ کے کہا، جیسے آپ کی مرضی بھابھی۔ رانی نے بھی ہار مانی۔ ویسے بھابھی آپ کے پاس ابھی کے گھر کا پتہ کہاں سے آیا؟ رانی نے اپنے دماغ میں آتا سوال پوچھا۔ شاور نے دیا ہے، حیات نے سکون سے بتایا۔ بھائی کو پتہ کہ آپ وہاں جا رہی ہیں؟ رانی نے حیرت سے استفسار کیا۔ ہاں میں ان کو بتا کے جا رہی ہوں اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حیات نے بتایا تو رانی سمجھ کے سر ہلا گئی۔ اب جب شاور کو ہی کوئی اعتراض نہیں تھا تو پھر وہ کون ہوتی ہے منع کرنے والی؟ افام آج خاص میرے ہاتھ کے کھانے کی فرمائش کر کے گیا ہے تو میں کھانا بنا دوں گی، تم آفس لے جانا، میں تمہیں آفس چھوڑتی ہوئی ابھی کے گھر چلی جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ حیات نے بات کے آخر میں پوچھا تو رانی کا چائے پیتا ہاتھ تھما۔ بھابھی آپ دیتی ہوئی چلی جائے گا، مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رانی آہستہ سے منمنائی، لیکن اس کی آواز اتنی تیز ضرور تھی کہ حیات نے بآسانی سن لیا تھا۔ رانی افام تم سے کھینچا رہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی اس سے دور رہو، اسے بات کرو، اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرو، اس کا جو ٹوٹا ہوا دل ہے اسے پھر سے جوڑنے کی کوشش کرو، اس کے دل پہ دستک دو، اور یہ سب جبھی ہوگا جب تم پہل کرو گی۔ اور یہ نہیں سمجھنا کہ تم پہل کرو گی تو تمہاری انا ہٹ ہوگی، کیونکہ میاں بیوی کے بیچ کبھی انا ہونی نہیں چاہیے، اس لیے تم کبھی اپنے رشتے کے بیچ انا کو نہیں لانا۔ اگر کسی رشتے میں انا آ جائے نا تو اسے 2 دن نہیں لگتے ختم ہونے میں۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ حیات نے بہت پیار سے سمجھایا تھا، جس پر اس نے سر جھکائے ہاں میں سر ہلایا۔ رانی کیا پتہ تم اس کی طرف 1 قدم بڑھاؤ تو وہ تمہاری طرف 2 قدم بڑھائے، تم ایک بار کوشش تو کرو، مجھے پورا یقین ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حیات کے یقین بھرے لہجے پہ رانیہ کو بھی یقین ہونے لگا تھا۔ وہ اسے کھینچا رہتا تھا، اس کی ذات سے انجان رہتا تھا، لیکن یہ کب تک ہوتا؟ آگے تو اتنی بڑی زندگی پڑی ہے، کب تک وہ برداشت کرتی؟ وہ اپنے دل میں عقید کر چکی تھی کہ افام کو واپس پہلا جیسا کر کے رہے گی۔ چلو چل کے کھانا بناتے پھر نکلیں گے ہم، حیات نے اٹھتے ہوئے کہا تو رانی بھی اس کے ساتھ ہی ہو لی۔ دوپہر تک کھانا بنا کے حیات اور رانیہ دونوں گھر سے نکل گئی۔ حیات نے رانیہ کو آفس کے باہر چھوڑا اور خود ابیہ کے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ رانیہ گہری سانس بھرتی خود کو کمپوز کرتی آفس کے اندر بڑھی۔ افام اور بھائی کہاں ہے؟ اس نے ریسیپشن پہ آ کے پوچھا۔ وہاں تقریباً سبھی لوگ اسے جانتے تھے کیونکہ وہ پہلے بھی اجالا کے ساتھ آفس آ چکی تھی جب افام باہر پڑھنے گیا ہوا تھا۔ شاور سر تو کسی میٹنگ کے لیے باہر گئے اور افام سر میٹنگ روم میں ہیں، ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی نے بتایا۔ کتنا ٹائم ہے میٹنگ ختم ہونے میں؟ اس نے پھر پوچھا۔ میم تھوڑی دیر ہے اور بس آپ جب تک افام سر کے کمرے میں چلی جائیں، لڑکی نے مؤدب انداز میں کہا۔ کہاں ہے ان کا کمرہ؟ اس نے پوچھا۔ میم یہاں سے سیدھا جا کے آگے سے رائٹ پہ 4تھ روم ہے۔ اوکے، رانی کہتی اس کے بتائے راستے پہ چلتی۔ وہ افام کے کمرے میں آئی تو سامنے دیوار پہ افام کی ایک بڑی سی تصویر لگی تھی، جس میں وہ 3 پیس سوٹ پہنے، چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ سجائے، چمکتی آنکھوں میں شوق کے لیے شان سے کھڑا تھا۔ اس کی مسکراتی تصویر دیکھتے رانیہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آئی۔ وہ تصویر میں کھوئی اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی جب کسی نسوانی آواز سے اسے مخاطب کیا، کون ہو تم؟ آواز سنتے ہوئے چونک کر پلٹی، جہاں جینس شرٹ پہلے اس پہ گھٹنوں تک آتا، کوٹ پہلے بال کھولے، تہتی کے نقوش والی ایک لڑکی کھڑی سے گھور رہی تھی۔ جی میں رانیہ ہوں، رانی نے آرام سے بتایا۔ کون رانیہ، اور یہاں افام سر کے کیبن میں کیا کر رہی ہو؟ اگر تمہیں کچھ چاہیے یا کسی جاب وغیرہ کے لیے آئی ہو تو تمہیں باہر ویٹ کرنا چاہیے تھا نا، اندر کیوں آئی ہو؟ لڑکی اس کا سادہ سہولیت دے کر نخوت سے بولی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں افام کی بیوی ہوں، رانی نے اپنا تعارف کروایا، جو شاید سامنے کھڑی لڑکی کو اچھا نہیں لگا، تبھی اس کے چہرے کے نقش بگڑے۔
او تو وہ تم ہو جس نے افہام سر کی زندگی سے سکون چھین لیا ہے، ان کی مسکراہٹ چھین لی ہے۔ کیا تمہیں شرم نہیں ہے کسی کی زندگی میں زبردستی داخل ہونے سے پہلے؟ یا پھر اتنے ہینڈسم امیرزادے کو دیکھ کر تمہاری رال ٹپکنے لگی تھی؟ بولو، لڑکی تمسخر اڑاتے لہجے میں بولی۔ اتنی ذلت پر رانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید وہ لڑکی اسے اس کے سادہ سے پہناوے اور سر پہ لیے دوپٹہ اسے کسی غریب لڑکے کی گھر کی لڑکی سمجھ رہی تھی۔ اگر وہ جان لیتی کہ رانی بھی کسی چھوٹے موٹے گھر سے نہیں بلکہ ایک اچھے خاصے خاندانی رئیس گھر سے تعلق رکھتی ہے تو شاید یہ نہ بولتی۔ یا پلیز مجھے بھی یہ ٹپ سکھا دو نا کہ امیر لڑکوں کو کیسے پھنساتے ہیں، قسم سے میری بھی زندگی بچ جائے گی۔ وہ لڑکی بار بار اس کی ذات کی توہین کر رہی تھی اور رانیہ جیسے اپنے حق میں آواز ہی نہیں نکال رہی تھی۔ عفان نے اسے اتنی ہی ہمت اور حوصلہ دیا ہی کب تھا جو کسی کے سامنے اپنے لیے آواز اٹھاتی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے ایسے لہجے میں بات کرنے کی، اس پر اتنے گھٹیا الزام لگانے کی؟ افام جو میٹنگ ختم کرتے اپنے روم کی طرف آیا تھا، اندر سے اپنی نیو سیکرٹری اور رانی کی آواز سنتے ہوئے رک گیا تھا، لیکن جب رانی نے کوئی جواب نہ دیا تو غصے سے کمرے میں داخل ہوتا اپنی سیکرٹری پر گھرایا۔ اس کے اچانک آنے پر خوف کے مارے اس لڑکی کے چہرے کا رنگ اڑا۔ سر میں تو بس میم سے پوچھنے آئی تھی کہ انہیں کچھ چاہیے تھا تو دو نہیں، لڑکی ڈر سے اٹک اٹک کر بولی۔ اسے اپنی جاب جانے کا ڈر لاحق ہوا۔ شٹ اپ، میں سب سن چکا ہوں اور سمجھ بھی چکا ہوں کہ تم کیسی لڑکی ہو۔ تم ایک انتہائی گھٹیا لڑکی ہو جو کبھی آئینہ نہیں دیکھنا، صرف دوسروں کو بے وجہ ذلیل کرتی ہے، اور ایسی لڑکی میرے آفس میں کوئی جگہ نہیں ہے، سو گیٹ آؤٹ۔ افام دروازے کی طرف انگلی کرتے غصے سے دھاڑا۔ اس کی آواز سنتے کافی لوگ وہاں گئے تھے۔ رانی ڈر سے کانپ اٹھی تھی، اسے پہلی بار افام کو تو غصے میں دیکھا تھا، ورنہ وہ غصہ کہاں کرتا تھا۔ سر سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر کے ایک موقع اور دیں۔ اس لڑکی نے التجا کی۔ فہد، آپ اس لڑکی کا سارا حساب کر کے 10 منٹ کے اندر یہاں سے چلتا کریں ورنہ آپ کی جاب بھی گئی۔ اس نے مینیجر کو غصے سے گھورتے کہا تو اس سے تھوک نکلا۔ سر پلیز مجھے معاف کر دیں، اس لڑکی نے اپنی تذلیل پر شرمندگی سے کہا۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں دھکے دے کر نکلوا دوں گا، اور یہ بھی دھیان رکھوں گا کہ تمہیں کہیں اور جاب نہ ملے۔ وہ سچ پن سے بولا تو لڑکی اس کی دھمکی سے ڈرتی کمرے سے نکل گئی۔ اسے کمرے سے نکلتے ہی افام نے زور سے دروازہ بند کیا، جس پر رانیہ کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا رانیہ کے سامنے رکا اور اسے بازو سے پکڑتے اپنے قریب کیا۔ اسے قریب آنے اور غصے سے لال ہوتی آنکھیں دیکھ کر رانیہ کا سانس سینے میں اٹکا۔ میرے سامنے تو تمہاری بہت زبان چلتی ہے، اب کیوں کچھ نہیں بولا اس لڑکی کو؟ وہ اس کے چہرے کے بالکل قریب آتے سرد و سپاٹ لہجے میں اسے گھورتے ہوئے بولا تو رانیہ کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ بولا اب تمہارے حق سے آواز نہیں نکل رہی؟ اس نے اس کے بازو کو جھٹکا دیا لیکن پکڑ پھر بھی نہیں چھوڑی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا رانیہ کے چپ رہنے پر۔ وہ چاہتی تو اس لڑکی کو منہ توڑ جواب دے سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ خاموش رہی، اس کی باتیں سنتے رہی جس پر افام کو آگ لگی تھی، اور اس آگ پر پیٹرول کا کام رانیہ کی چپ نے کیا تھا۔ ڈرائیور سے بول رہا ہوں وہ تمہیں گھر چھوڑ دے گا۔ افام اسے چھوڑتا 2 قدم پیچھے ہوتے اب کی بات ضبط کرتے بولا، مگر میں آپ کے لیے کھانا لائی تھی۔ اس نے اتنی آہستہ سے کہا کہ افام نے بامشکل سنا تھا۔ میں نے کہا گھر جاؤ تو جاؤ۔ افام نہیں چاہتا کہ وہ یہاں رکے اور وہ اپنا غصہ اس پر اتارے، اسی سے گھر بھیج رہا تھا۔ اس کے سختی سے کہنے پہ رانی پھر چپ ہوتی، غصے کی آوازہ بھول گئی اور افام کو ایک بار پھر غصہ دلا گئی۔ نہ جانے کیوں افام چاہتا تھا کہ وہ اس سے بات کرے، چپ نہ رہے، لیکن یہ لڑکی شاید کچھ زیادہ ہی ڈرتی تھی، اس سے تبھی کچھ نہیں بولتی تھی اس کے بارے میں، اس کے آگے، یا یہ کہا جائے کہ جہاں بولنا ہوتا وہاں نہیں بولتی تھی۔ افام نے ڈرائیور کے ساتھ رانی کو بھیج دیا تھا، اب خود سر ہاتھوں پہ گرائے بیٹھ گیا تھا۔ رانیہ کی ڈری سہمی آنکھیں بار بار اس کے سامنے آ رہی تھی، وہ کیسے اس سے ڈر سکتی تھی؟ اسے تو کبھی اس سے کچھ بولا بھی نہیں تھا۔ ہاں، اسے یاد آئے تو اس نے تو واقعی کبھی اس سے کچھ بولا نہیں تھا، اسے بات بھی نہیں کی تھی، اسے کبھی خود سے مخاطب بھی نہیں کیا تھا، اور وہ امید کر رہا تھا کہ وہ اسے ڈرے نہ، جو بات ہے کھل کے کہے، جبکہ اس سے نے ایسی کوئی امید اسے دی نہیں تھی جس پر وہ اسے کھل کے بنا ڈرے اس کے سامنے بول پاتی۔ حیات اس شاندار بنگلے کے سامنے کھڑی تھی، اس نے گیٹ بجایا تو گارڈ نے دروازہ کھولا۔ مجھے ابیہ سے ملنا ہے، حیات نے کہا تو گارڈ اس سے انتظار کرنے کا بولتا اندر فور کرنے لگا۔ بڑی بیگم صاحبہ، کوئی لڑکی آئی ہے چھوٹی بی بی سے ملنے۔ دادی جان جو لانچ میں بھی بیٹھی تھی، انہوں نے انٹر کام پر اٹھایا تو گارڈ نے اطلاع دی، ٹھیک ہے اندر بھیج دو۔ دادی جان کو لگا اگر ابیہ سے کوئی ملنا آیا تو کیا پتہ کوئی حویلی سے آیا ہو، اس لیے انہوں نے فوراً اندر بلوا لیا۔ آپ اندر چلے جائیں میڈم، گارڈ نے دروازہ کھولتے کہا تو حیات سر ہلاتی اندر بڑھ گئی۔
حیات برادریوں سے گزرتی لانچ میں آئی تو سامنے ایک عمر رسیدہ خاتون بیٹھی تھی۔ حیات سمجھ گئی یہ ضرور عائش کی دادی ہوں گی، کیونکہ شاور نے بتایا تھا کہ عائش اپنی دادی کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ماں باپ کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ السلام علیکم۔ حیات نے ان کے پاس آتے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہو بیٹا؟ دادی ایک پل کو اس کی بھوری کانسی آنکھیں دیکھ کے چونکی۔ جی میں حیات ہوں، ابھیا کی بھابھی، اس سے ملنے آئی ہوں۔ دادی کے بیٹھنے کے اشارے پر وہ بیٹھتی مسکرا کر بتانے لگی، آپ حویلی سے آئی ہو؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر استفسار کیا۔ جی۔ کہاں ہے آنٹی ابھیا؟ اس نے جواب دیتے ابھیا کا پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں، اسے صبح سے بخار ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں اسے کھانا اور دوائی کھلا کر آئی ہوں، دادی نے نرمی سے بتایا۔ وہ جب صبح ابھیا کے کمرے میں گئی تھی تو اسے بہت تیز بخار تھا۔ عائش جا چکا تھا، انہیں اسی نے فون بھی کیا تھا لیکن وہ اٹھا ہی نہیں رہا تھا، اس لیے انہوں نے ڈاکٹر کو گھر پہ ہی بلا لیا تھا، جسے چیک کر کے چلا گیا تھا۔ کیا اس کو بخار ہے؟ پلیز کیا میں اسے مل سکتی ہوں؟ حیات بے چین ہوئی۔ ہاں ہاں بیٹا آپ مل سکتی ہو، اوپر جا کے دوسرا کمرہ اس کا ہے، آپ چلی جاؤ۔ دادی کے بتانے پر وہ شکریہ کہتی اوپر بڑھ گئی۔ اسے دروازہ کھولا تو سامنے ابھیا بیڈ پر لیٹی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھا جو بالکل پیلا پڑ چکا تھا، پہلے والی رونق ٹوٹنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ حیات کو دکھ ہوا اس کی حالت دیکھ کر۔ ابھیا، حیات نے بہت پیار سے پکارا۔ اپنے نام کی پکار اور جانی پہچانی آواز سنتے ابھیا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ بھابھی۔ حیات کو سامنے کھڑا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھنے لگی کہ بدن ٹوٹنے کی وجہ سے اٹھا ہی نہیں گیا۔ آرام سے۔ حیات نے اسے اٹھنے میں مدد کی۔ ابھیا کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا؟ حیات نے حیرت سے اس کے پاس بیٹھتے پوچھا تو وہ روتی اس کے گلے لگ گئی۔ ابھیا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ حیات پریشان ہوئی۔ آپ سب کی بہت یاد آتی ہے بھابھی، بابا لالا مجھ سے ناراض ہو گئے نا، مجھے ان کی بھی بہت یاد آتی ہے۔ وہ ایک وجہ بتا دی دوسری چھپا گئی۔ وہ عائش کی دوسری شادی کا بتا کر اپنی وجہ سے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب یہ دیکھنا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کی پوچھ تھپتھپاتی تسلی دینے لگی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا بھابھی، کبھی بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ روتے ہوئے ہچکیاں بولی۔ اب یہ بس رونا بند کرو، لو پانی پیو۔ حیات نے اسے خود سے لگ کر کرتے پانی کا گلاس اٹھا کے اس کے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے دو گھونٹ بھرتے گلاس پیچھے کر دیا۔ آپ جانتی ہیں بھابھی عائش کون ہے؟ ابھیا نے آنکھیں صاف کرتے سوال کیا۔ کون؟ حیات نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مدھیہ پھپھو کے بیٹے ہیں وہ۔ ابھیا کے بتانے پہ حیات ساکت ہوئی۔ کیا واقعی؟ حیات نے کنفرم کرنا چاہا تو وہ ہاں میں سر ہلاتی اسے سب بتاتی چلی گئی جسے دادی نے بتایا تھا، لیکن اپنے ساتھ عائش کا رویہ اور اس کی شادی کی بات چھپا گئی۔ ابھیا پھر تو ہمیں یہ بات حویلی میں بتانی چاہیے، حیات نے کہا تو اس نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ نہیں بھابھی، اگر دادا جان کو پتہ چلا کہ آپ یہاں مجھ سے ملنے آئی تھی تو وہ آپ سے اور بھابھی سے بھی ہر تعلق ختم کر لیں گے، پلیز آپ انہیں کچھ نہیں بولیے گا۔ ابھیا نے اس کا ہاتھ پکڑتے منت کی تو حیات اس کی بات پر دھیرے سے ہاں میں سر ہلا گئی، جبکہ وہ دل میں ارادہ کر چکی تھی سب سے بات کرنے کا۔ آپ نے کچھ کھایا؟ میں آپ کے لیے کچھ منگواتی ہوں۔ ابھیا اٹھ کے جانے لگی تو حیات نے روک دیا۔ نہیں ابھیا، بس میں تمہیں دیکھنے آئی تھی، تم سے ملنے آئی تھی، اب میں چلوں گی، لیکن جانے سے پہلے ایک بات ضرور پوچھوں گی کہ عائش تمہیں خوش رکھ رہا ہے؟ حیات اس کے چہرے پہ نظر جمائے اس کے ہر ایکسپریشن پر نظر رکھتے پوچھ رہی تھی۔ جی بھابھی، وہ مجھے بہت خوش رکھتے ہیں۔ اس کے چہرے پہ ایک سایہ سا آ کے گزرا جو حیات نے بھی نوٹ کیا تھا۔ لیکن مجھے تمہاری حالت دیکھ کے تو نہیں لگ رہا، کبھی دیکھا ہے شیشے میں خود کو؟ رنگ کیسا پیلا پڑ گیا ہے، آنکھوں کے نیچے کتنے ڈارک سرکلز ہو گئے ہیں، تم ایسی تو نہیں تھی پہلے۔ حیات جیسے اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ بابا کی ناراضگی مجھے چین سے رہنے ہی کہاں دیتی ہے بھابھی، اس نے بات گھمائی۔ میں نے کہا نا تم پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو تم بس خود پر دھیان دو، خود کو ٹھیک کرو۔ حیات نے مسکرا کر سمجھایا تو وہ بھی پھیکا سا مسکرا دی۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی تم سے ملنے۔ اور ہاں یہ تو بتانا ہی بھول گئی، یہ لو تمہارا فون، کم سے کم بات تو ہو جائے کرے گی۔ حیات جانے کے لیے اٹھی تو اسے یاد آیا ابھیا کا فون دینا، اس نے بیگ سے فون نکالتے ابھیا کو دیا جو اس نے تھام لیا۔ وہ حویلی سے اس کا فون ساتھ لے کر ہی آئی تھی اور اصل میں اس کا یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ صرف ابھیا سے ملنا چاہتی تھی۔ بھابھی اب مجھ سے ملنے آئی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، سچ کہوں تو میرا تھوڑا دل ہلکا ہو گیا۔ ابھیا کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اس نے نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیسے آئی، اسے اس کے گھر کا کیسے پتہ چلا، یا وہ کسی سے پوچھ کے بھی آئی ہے یا نہیں، کسی کو پتہ بھی ہے یا نہیں، اس کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس سے ملنے آئی ہے۔ بس اب رونا نہیں ہے، میں تم سے بات کرتی رہوں گی اور ساری اپڈیٹ لیتی رہوں گی۔ حیات شرارت سے کہتی تو چار اور باتیں کرنے، سب کی خیر خیریت پوچھنے کے بعد وہ وہاں سے نکل گئی۔